بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 342، سورۃ نمل، آیت نمبر 65۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف اور قدرت کے دلائل اور دلائل عقلیہ کا بیان کہ اللہ متصرف ہے اور کارساز ہے اور ذمہ دار ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات سے دوسری قسم کے دلائل کہ تمام کائنات میں اور تمام مخلوق کے اندر متصرف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو عالم الغیب بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز میں تصرف کرنا، ہر چیز کو نفع نقصان دینا وہی ذات کر سکتی ہے جو کہ ہر چیز اور ہر ذرے کو جانتی ہے اور جو عالم الغیب بھی ہے۔ تو غیب حقیقی کو جاننے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ غیب حقیقی اس کو کہا جاتا ہے کہ ما لا یدرک بالحس ولا بالعقل ولا بالوحی، جو چیز نہ حواس سے معلوم ہو، یعنی آنکھوں سے، زبان سے، حواس خمسہ ظاہرہ یا باطنہ جس کو کہتے ہیں، ان سے بھی معلوم نہ ہو، عقل کے ذریعے بھی معلوم نہ ہو، وحی کے ذریعے بھی معلوم نہ ہو سکے، تو اس کو غیب حقیقی کہا جاتا ہے۔ یہ غیب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ کے سوا اس صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ولی، نہ بزرگ، نہ قطب، نہ ابدال، نہ وغیرہ جن اور انسان۔ تو یہ معنی ہے، قل کہہ دیجئے، لا یعلم نہیں جانتے، من وہ مخلوق فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے، الغیبہ غیب حقیقی کو، الا اللہ مگر اللہ کی ذات ہے جو کہ غیب حقیقی کو، سب کچھ کو جانتی ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، غیب جاننا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ ایان یبعثون کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اپنے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ دوبارہ قبروں سے کس دن اور کس تاریخ میں ان کو اٹھایا جائے گا، بلکہ ان کے علم کی حالت تو اور مزید گری ہوئی ہے۔ بل ادارہ کا بمعنی تساقط کا ہے، بل تساقط علم، بلکہ ان کا علم گر چکا ہے، فی الآخرت آخرت کے بارے میں ان کا علم انتہائی گرا ہوا ہے، اس کے بارے میں ان کو صحیح معلومات اور تحقیقات ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم فی شک منہا، یہ تو آخرت کے بارے میں شک میں ہے کہ وہ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا حالات ہوں گے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ قیامت سے بالکل یہ اندھے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لفظی اشکال اس میں یہ ہے کہ الا اللہ یہ مستثنیٰ ہے لفظ اللہ، اور اس سے پہلے من فی السماوات والارض الغیبہ یہ مستثنیٰ منہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع؟ اگر یہ مستثنیٰ متصل ہے تو پھر اشکال یہ ہوتا ہے کہ لفظ اللہ جو کہ مستثنیٰ ہے وہ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کو مستثنیٰ متصل کیسا بنایا جا سکتا ہے؟ اور اگر یہ مستثنیٰ منقطع ہے تو مستثنیٰ منقطع تو ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو لفظ اللہ مرفوع کیوں آیا ہوا ہے؟ جواب یہ ہے، بنا بر اول توجیہ ہے کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے، اور من فی السماوات والارض کی جنس میں اللہ داخل نہیں ہے، لیکن من فی السماوات والارض سے مراد وہ سکان السماوات والارض مراد نہیں ہے، زمین اور آسمان میں رہنے والی جو مخلوق ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ کل موجود من فی السماوات والارض مراد ہے۔ جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے وہ غیب کو نہیں جانتا الا اللہ مگر اللہ، کیونکہ اللہ بھی تو موجود فی السماوات والارض ہے، تو وہ اس کے موجود ہونے کی جنس میں داخل ہے، نفس وجود میں، تو اس حیثیت سے یہ مستثنیٰ متصل ہونا ٹھیک ہے۔ اور من فی السماوات چونکہ مرفوع ہے، لا یعلم کا فاعل ہے، تو اس مستثنیٰ منہ سے یہ مستثنیٰ بھی مرفوع ہے۔ دوسری توجیہ جواب یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے الا اللہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے، تو مستثنیٰ منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اہل حجاز کے ہاں، لیکن بنی تمیم کے نزدیک مستثنیٰ منقطع بھی مرفوع آتا ہے اور ما قبل سے بدل بنتا ہے، اور یہی قول جو ہے نا اہل حجاز کے ہاں بھی بعض لوگوں کا مسلک یہ اہل حجاز کے نزدیک بھی مرفوع ہوتا ہے، اور قریش کی لغت کے ساتھ یہ موافق ہے،
اور یہ مذہب مشہور ہے اور یہ اصح جواب ہے، یہ مستثنا منقطع ہے اور مرفوع آیا ہوا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ قل کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں غیب حقیقی کو، الا اللہ، لیکن اللہ یعلم، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے غیب حقیقی کو۔ الغیب سے مراد غیب حقیقی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ علم الغیب کا اطلاق ویسے لغوی اعتبار سے علم کا معنی مضاف کرو غیب کی طرف، غیب کو جاننا، یہ لغت کے اعتبار سے اطلاق تو لوگ کرتے ہیں، لیکن شرعی استعمال اور اطلاق قرآن و حدیث میں علم الغیب کا اللہ کے سوا کسی پر اطلاق نہیں ہوا اور کسی کے لیے یہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں بولا گیا۔ البتہ انبیاء کو جو غیب کی خبریں آئی ہے تو ان کو انباء الغیب اور اخبار الغیب کہا جاتا، وہ علم الغیب نہیں ہے۔ اس کے اوپر تحقیق اصول قرآن کے اندر دیکھ لیں آپ، وہاں موجود ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارکا، یہاں ادارکا لفظ اصل درکا ہے، اور درکا کا معنی کسی چیز کے پیچھے لگا رہنا اور اس کا احاطہ کرنا، اس کو گھیر لینا، یعنی اس کام میں مسلسل کوشش کرنا اور لگا رہنا۔ تو یہ درکا باب تفاعل کے اوپر لے گئے تو تدارکا ہو گیا، تا کو دال کیا، دو دال اکٹھی آ گئی، پہلے کو ساکن کیا، ابتدا بالسکون محال، شروع میں حمزہ وصلی آئے تو ادارکا ہو گیا، شروع میں لام آیا تو حمزہ وصلی گر گیا، بل ادارکا ہو گیا۔ تدارکا کا معنی ہے، یہ جمع کے معنی میں آتا ہے اور اختلاف کے معنی میں آتا ہے۔ تو معنی بل ادارکا کیا معنی اختلاف ہے، یعنی جمع ہو چکا ہے، گڑبڑ ہے، علمہم، ان کا علم آخرت کے بارے میں، یا ادارکا بمعنی تساقط کہ بل ادارکا معنی بل تساقط علمہم۔ اور طبری نے سند متصل کے ساتھ ابو علی بن ابی طلحہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ بل ادارکا بمعنی بل غاب علمہم، ان کا علم تو غائب ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں، ان کا علم گرو ہوا ہے۔ اور بعض حضرات نے بل بمعنی حل کے کیا اور ادارکا بمعنی استحکم کے کیا ہے، تو معنی کیا حل استحکم علمہم، کیا ان کا علم آخرت کے بارے میں مضبوط ہے، یعنی نہیں، وہ تو بالکل گرا ہوا، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ تو بل ادارکا کا معنی بعد نے بل تتابع کے ساتھ کیا ہے، کیا ان کا یعنی متصل پیچھے لگ چکا ہے، علمہم معنی قولہم و رائیہم فی الآخرہ، ان کا قول اور ان کی رائے آخرت کے بارے میں مسلسل کوشش میں اور پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن یہ رائے اور ان کا قول اور ان کی باتیں یہ تھک چکی ہے اور آخرت کا علم یہ حاصل نہ کر سکے، بلکہ ہم فی شک منہا، یہ آخرت سے تو شک میں ہے، اور بل ہم منہا عمون، بلکہ اس بارے میں یہ اندھے ہیں۔ وقال الذین سے زجر ہے، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جو انہوں نے انکار کیا، یعنی آخرت سے منکر ہے، تو وہ کہتے ہیں اذا کننا ترابا، جب ہم ہو جائیں گے مٹی، و آباؤنا، ہمارے باپ دادے، انا لمخرجون، کہ ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ یعنی منکرین قیامت کے اوپر زجر ہے کہ جب مٹی اور ذرے ہو جائیں گے تو دوبارہ نہیں نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا، یقیناً وعدہ کیا گیا، نہ ہم سے ہذا، یہ قیامت کے بارے میں، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادے سے، من قبل، پہلے سے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قیامت کا وعدہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، معنی یہ ویسے ہی من گھڑت بات ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جواب قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض، جاؤ گھومو زمین کے اندر، فانظروا، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرم لوگوں کا انجام کیسا ہوا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا اور جو جرم کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر آپ لوگ بھی قیامت کا انکار کرو گے، مکے والوں سے کہا، تو تمہارا انجام بھی مجرمین جیسا ہوگا۔ ولا تحزن علیہم، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ نہ غم کھائیں ان کے بارے میں، یعنی یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے ایمان کے بارے میں آپ پریشان اور غم نہ کھائیں، یعنی غم کے اسباب کو نہ اختیار کریں، کیونکہ غم غیر اختیاری چیز ہے، تو اسباب غم آپ جو ہے وہ نہ اختیار کریں۔ ولا تکن، اور نہ ہو جائیں، فی ضیق، تکلیف میں اور تنگی میں، مما، ان باتوں سے، یمکرون، جو یہ آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کو کیا کہتے ہیں، تو ان کے مختلف فتووں سے اور باتوں سے آپ تنگی میں نہ پڑ جائیں۔ وَيَقُولُونَ، یہ تو کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، ان کے مکر اور ان کے ہیلوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کب ہوگا، یہ وعدہ عذاب کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمیں عذاب لے آؤ۔
قل سے جواب یہ ہے کہ عسا قریب ہے، ان یکون ردف لکم، ردیفہ بمانا وصلک ہے، ان یکون ردیف لکم کہ ہو جائے، ردیفہ مانا پہنچ جائے، لکم تم کو، بعض الذی اس عذاب کا کچھ حصہ، الذی سے مراد عذاب ہے اور بعض سے مانا کچھ، عذاب کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے، تستعجلون جس کو تم جلدی کے ساتھ مانگتے ہو، اور کچھ حصے سے مراد یہ کہ بدر کے اندر وہ عذاب ملا تمہیں، دنیا کے اندر مختلف واقعات اور حادثات کے اندر وہ کچھ عذاب دنیا میں ملا، یا بعض الذی سے مراد قبر میں، یا پھر آخرت مراد ہے، کیونکہ قبر کا عذاب بھی قریب ہے اور آخرت بھی قریب ہے۔ تو عسیٰ ان یکون ردف مانا وصلہ، پیچھے لگا ہوا ہے تمہارے، بعض الذی وہ بعض عذاب جس کو تم جلدی مانگتے ہو، وہ عذاب سے تم بچ نہیں سکتے، گویا کہ جیسے کوئی چیز کسی دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہے، اس کی طاق میں رہتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، تو عذاب بھی تمہارے پیچھے ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، ہاں بے شک تیرا رب جو ہے نا، لذو فضل علی الناس، بڑے فضل کا مالک ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ فضل سے مراد تاخیری عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب تو تمہارے پیچھے آ رہا ہے، لیکن اللہ نے عذاب کو مؤخر کیا ہے اور تمہیں مہلت دی ہے تاکہ تم توبہ طائب ہو جاؤ اور اللہ کے ہاں رجوع کرو، لیکن اس تاخیر کو تم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔